ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا تھا، فأخاف أن يقتلون، اب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، اور میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ زبان کے اعتبار سے فصیح ہیں، تو ان کو میرے ساتھ معاون بنا دیجئے. یصدقونی، کہ وہ میری تصدیق کریں گے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ فرعون اور اس کے سردار مجھے جھٹلائیں گے. قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ نے فرمایا کہ ہم عن قریب تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو ایسا دبدبا عطا کریں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ وہ بری نیت سے تم تک نہیں پہنچ پائیں گے. بِآیاتِنَا أَنْتُمَا، بِآیاتِنَا، تم ہماری نشانیاں لے کر جاؤ. أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، تم اور تمہاری پیروی کرنے والے لوگ جنہوں نے تم دونوں کی پیروی کی، غالبون، غالب رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت کی ذمہ داری دے دی گئی اور معجزات بھی دے دیے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے کئی ساری دعائیں مانگی ہیں، جن میں کچھ دعائیں تو زیادہ تر دعائیں سورہ طٰہٰ کے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کے آغاز میں نقل کی گئی ہیں. البتہ ان میں سے 2 دعائیں جو ہیں وہ یہاں ذکر کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پہلی بات تو یہ عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے ان کا ایک آدمی میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اگرچہ نہ مارنے کا ارادہ تھا، نہ کوئی آلہ قتل استعمال کیا تھا، محض مکہ لگنے سے وہ شخص مر گیا. تو اب مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ اس کے بدلے میں مجھے مار ڈالیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا پیغام ان تک نہیں پہنچ پائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب ملنے سے پہلے بھی مصر جا رہے تھے، اور اس وقت تو یہ کوئی خاص خطرہ ان کے دل کے اندر نہیں تھا. اور اب جب نبوت کی ذمہ داری دی گئی، اب انہوں نے اس خطرے کو ذکر کی، اپنی زبان پر لائے اور بارگاہ الہی میں اس حوالے سے انہوں نے یہ عرض کی. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام آدمی کی حیثیت سے مصر جا رہے تھے، تو خاموشی سے اپنے علاقے میں چلے جاتے، اپنے گھر چلے جاتے، تو نہ آپ کی آمد کا اتنا پتہ چلتا، اور اگر پتہ چلتا بھی تو وہ قتل والی بات اب نہ اٹھتی. لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی، اور بھیجا بھی آپ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جا رہا ہے، اور وہ بات کہنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ جو فرعون پر گویا کہ اس کے مذہب پر، اس کے دین پر، اس کے عقیدہ اور نظریے پر کاری ضرب جس کے ذریعے لگتی تھی کہ اور دونوں مطالبات وہ تھے کہ فرعون کے حوالے سے وہ بہت بڑے مطالبات تھے اور اس نے ان کو پورا نہیں کرنا تھا. ایک تو یہی کہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑ کر
حق کو قبول کر لے اور دوسرا بنی اسرائیل پر ظلم چھوڑ دے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے دربار میں پہنچ کر اس سے یہ باتیں کرتے جو آج تک شاید کسی نے اس کے سامنے نہ کی ہوں، تو اس نے تو ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر رد عمل کے طور پر کوئی نہ کوئی بات کرنی تھی، اور ماضی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو اس کا حوالہ بھی ضرور دینا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کارروائی کے لیے بہانہ بھی بنانا تھا۔ اب تو یہ بات یقینی تھی، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ خدشہ رکھا، اگرچہ اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، لیکن یہاں یہ بات انہوں نے عرض کی کہ ان کا ایک آدمی مجھ سے مارا گیا تھا۔ اب جب میں نے جانا ہی ان کے پاس ہے اور جاتے ہی میں نے ان سے ان کے عقیدے اور اسی طرح جو ہے ان کے ظالمانہ رویے کے بارے میں بات کرنی ہے، تو لا محالہ ان کی طرف سے رد عمل ہوگا، اور کوئی ایسا واقعہ جو ماضی میں مجھ سے ہوا وہ ضرور جو ہے اس کی بنیاد پر رد عمل کریں گے اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ بات عرض کی، اور دوسرا یہ عرض کیا کہ میری زبان کے اندر قدر لکنت ہے، اور جب میں آپ کا پیغام ان کے پاس پہنچاؤں گا اور وہ انکار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں گفتگو ہوگی، اور جب کوئی دوسرا شخص کسی کی بات کا انکار کرے اور وہ بھی شد و مد کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گفتگو میں دشواری ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔ تو میری زبان میں تو لکنت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جب وہ مجھے جھٹلائیں تو میں روانی کے ساتھ ان سے بات چیت نہ کروں۔ تو اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے، تاکہ جب وہ میری تصدیق کریں گے تو ان کی وجہ سے مجھے قوت بھی حاصل ہوگی، اور اگر کسی جگہ بولنے میں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو میری جگہ وہ گفتگو کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کیسے پیدا ہو گئی تھی، اس کا واقعہ تفسیری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں پرورش پا رہے تھے فرعون کے محل میں، تو ایک مرتبہ فرعون نے گود میں لیا، اور فرعون نے اپنی داڑھی کے اندر جو ہے وہ موتی پروئے ہوئے تھے جو چمک رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر ایسے نیچے کھینچ لیا۔ تو جو دربار میں موجود تھے ان لوگوں نے فوراً کہا کہ جناب یہ دیکھیے یہ بچہ کیا کر رہا ہے، یہ آپ کی داڑھی پکڑ کر جو ہے وہ آپ کو جھکا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہی بچہ ہو جس نے آپ کی سلطنت کو جو ہے وہ خراب کرنا ہو، برباد کرنا ہو۔ تو فرعون کے دل میں پہلے کھٹکا تھا، وہ مطمئن نہیں تھا، لیکن اپنی بیوی آسیہ بنت مزاحم کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا ہوا تھا اور ان کی پرورش وہاں ہو رہی تھی، تو فوراً حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو کیا معلوم، یہ جو بڑے بات کر رہے ہیں اس بچے کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوگی، آپ اس کی آزمائش کر لیں کہ یہ کام اس نے بچپنے کی وجہ سے کیا ہے، یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ آپ ایک تشت کے اندر جو ہے وہ انگارے منگوا لیں، اور ایک میں ہیرے، بچہ جو ہے وہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف زیادہ جاتا ہے، انگارے زیادہ چمکتے ہیں، تو اگر بچپنے کی وجہ سے کیا ہوگا تو یہ انگارے کی طرف جائے گا۔ چنانچہ ایک تشت میں انگارے منگوائے گئے اور ایک میں سونا چاندی وغیرہ۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے مقابلے میں انگارے زیادہ روشن اور چمکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے ہاتھ بڑھا کر ایک انگارہ جو ہے وہ اپنی زبان پر رکھ لیا، وہ جس کی وجہ سے زبان کا کچھ حصہ متاثر ہوا اور زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ تو اگرچہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان میں جو بندش ہے، جو گرا ہے، اس کو کھول دیجیے۔ چنانچہ وہ دعا قبول بھی ہوئی، اور جس درجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یفقہوا قولی، کہ بندش کو اتنا کھول دیجیے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، تو اس حد تک زبان کی وہ بندش کھل گئی تھی۔ لیکن بہرحال یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنا دیا گیا۔
باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جتنی دعائیں کی تھی، جن کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، وہ سب کی سب قبول ہوئیں۔ یہاں بھی دونوں دعائیں قبول کی گئی، بھائی کو بھی نبی بنا دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ قتل والی بات ہے، اس کے بارے میں تم اندیشہ نہ کرنا، ان کے پاس جتنی طاقت ہے، جو کچھ بھی ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم تمہیں ایسا رعب عطا کریں گے کہ وہ تمہیں جانی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کر سکیں گے، مار پیٹ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ تقریباً 40 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ واسطہ رہا، لیکن کبھی بھی وہ آپ کی طرف دست درازی نہیں کر سکا۔ اللہ نے ایسا رعب آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ایسا تو بارہا ہوا کہ فرعون نے آپ سے معافی مانگی، ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ اس قسم کا کوئی سختی کا رویہ اپنا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَأَخِي ہارون، کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان کے اعتبار سے، ان کو بھی میرے ساتھ معاون بنا دیجئے۔ چنانچہ اس دعا کی قبولیت کے بعد جو وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر نازل ہو رہی تھی، وہ وحی حضرت ہارون علیہ السلام پر مصر میں بھی نازل ہوتی رہی۔ یصدقنی، وہ میری تصدیق کریں گے، اس سے مجھے قوت حاصل ہوگی، میری تائید ہوگی، کیونکہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ جن کی طرف آپ مجھے بھیج رہے ہیں، یعنی فرعون اور اس کے سردار، وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے، یعنی ہم انہیں بھی تمہارے کہنے پر پیغمبر بنا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر وہ رشتہ مخلصانہ ہو تو بھائی ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے دست و بازو بنتے ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور وہ رہی پہلی بات کہ وہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں ایسا رعب دیں گے اور ایسا دبدبا دیں گے دونوں بھائیوں کو کہ وہ بری نیت سے، یعنی نقصان پہنچانے کی نیت سے تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ بہرحال اب جو ہماری نشانیاں ہیں وہ لے کر جاؤ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ انجام کا تم لوگ غالب رہو گے۔ مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن فرعون اور اس کے سردار اور اس کی قوم تمہاری قوم پر اور تمہارے پیروی کرنے والے لوگوں پر کبھی بھی غالب نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کمزور تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے حمایتی اور ان کے سردار تھے، لیکن فرعون جو ہے وہ ان پر کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکا، اور بالآخر اپنی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی پوری طاقت سمیت اس کو سمندر برد کر دیا، اور چند لمحوں میں ہی اس کی طاقت اور قوت برباد ہو کر رہی۔ اور اللہ جو ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ان ربک فاعل لما یرید، ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب آتی ہے تو کوئی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اور تمہارا پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جس کے پاس بھی قوت ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے واپس لے لے، اور جو ظالم ہیں ان سے تو اللہ ضرور انتقام لیتے ہیں، ایک وقت تک مہلت تو دیتے ہیں جب تک مہلت دینے میں حکمت ہو، لیکن بالآخر ظالم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہتا ہے۔ اب اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے ان کا ظلم بڑھتا جائے گا، صرف انسانیت نہیں، دوسری مخلوقات بھی ان سے نفرت کریں گی، ان یہودیوں سے نفرت کریں گی، حتیٰ کہ فلسطین کی زمین کا ذرہ ذرہ ان سے نفرت کرے گا، اور اتنی نفرت کرے گا ان کے ظلم کی وجہ سے کہ جب ان کا زوال شروع ہوگا تو فلسطین کا کوئی جاندار تو درکنار، کوئی بے جان چیز بھی ان کی حمایت نہیں کرے گی، کوئی درخت ان کو پناہ نہیں دے گا، کوئی چٹان ان کو پناہ نہیں دے گی، کوئی دیوار، کوئی مکان ان کی پناہ نہیں دے گی۔ حالت یہ ہوگی کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ ان سے اس طرح نفرت کرے گا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، کہ جس چیز کے پیچھے یہ چھپیں گے یہ یہودی، وہ چیز بول کر خود بتائے گی کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ بالآخر اس نے تباہ و برباد ہونا ہے، اور انشاءاللہ یہ لوگ بھی وقت آنے پر تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مظلوم کی حمایت
اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔